اے بیٹیوں والو، اپنی بیٹیوں کو جہیز میں کروڑوں روپے کا سامان دو، لاکھوں روپے کا سامان دو، مگر خدا را اعلان نہ کروایا کرو، اعلان نہ کروایا کرو کہ ملک صاحب کی بیٹی کا جہیز آیا ہے، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے صرف امیر ذاتیاں نہیں آتی، غریب کی بیٹی بھی آتی ہوگی، چھلی بیچنے والے کی بیٹی بھی آتی ہوگی۔ ایک باپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوا، گھر کے اندر گیا، بلب کو بند دیکھا، بیوی سے کہنے لگا کہ کیا بات ہے، آج دن میں ہی اندھیرا کر دیا۔ بیوی نے روتی ہوئی بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، روتی ہوئی بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو۔ بیٹی منہ پر تکیہ دے کے زاروں قطار رو رہی ہے۔ غریب باپ نے جا کر بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹی نے سر اٹھایا، روتی ہوئی آنکھوں سے غریب باپ کا چہرہ دیکھا، روتی ہوئی آنکھوں سے غریب باپ کا چہرہ دیکھا تو ایک بار پھر سے آہیں بھر بھر کے زور زور سے رونے لگی۔ باپ نے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹی تیرے سر میں درد ہے، بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر باپ چار پئی کے اوپر جا کر بیٹھ گیا، بیٹھ کے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے رو کر کہنے لگا، مجھے لگتا ہے آج بھی میری بیٹی کسی امیر زادی کا جہیز دیکھ کے آئی ہے۔ خدا را میری بہنوں، کسی شادی کی تقریب میں جب کسی امیر زادی کا جہیز دیکھنا تو اپنے بوڑھے باپ کو مت بتانا کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو اتنا سونا دیا، فلاں نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیا، اتنے زیور پہنائے۔ خدا کی قسم بیٹی کے منہ سے نکلا یہ جملہ باپ کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ پوری رات باپ کو رو رو کے اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ کیونکہ ایک باپ کینسر کی بیماری تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن بیٹی کی آنکھوں سے نکلا آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ او نادانو، اللہ نے تمہیں تو بیٹی کو جہیز میں 2-2 لاکھ کا جوڑا دینے کی توفیق دی ہے، اللہ نے تمہیں تو بیٹی کو جہیز میں 2-2 3-3 لاکھ کا جوڑا دینے کی توفیق دی ہے۔ ریڑھی والا کہاں جائے بیچارہ، ریڑھی والا کہاں سے لے کے آئے؟ مزدوری کرنے والا جس کو 2 دن کام نہیں ملتا، وہ کہاں سے لے کے آئے بیٹی کے لیے اتنا جہیز؟ شاید ہی تم بھول گئے ہو میری قوم کے نوجوانوں کہ ہم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تم بھول گئے ہو کہ تم کس نبی کے امتی ہو۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوکے کی بھوک مٹانے کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، جس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوکے کی بھوک مٹانے کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ وہ نبی فرما رہا ہے، صحابہ اگر اللہ نے تمہیں دولت دیے، اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو خدا را کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، کسی غریب کے سامنے اپنے مال کی نمائش نہ کرنا، اپنی جائیداد کی نمائش نہ کرنا، پیسوں کی نمائش نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو غریب اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا۔ تمہاری دولت کو دیکھ کر اگر اس نے اللہ کے سامنے شکوہ کر دیا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ رات کو دن میں بدلنے والا رب کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غریب کے اندر سے ٹھنڈا سانس نکلے اور اللہ کو تمہیں دیا رزق واپس لینا پڑ جائے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا۔ ایک بھائی کو اللہ نے مارکیٹ دے دی، دوسرے کو بازار میں ریڑھی لگانے کی جگہ بھی نہیں دی۔ یہ میرے رب کی تقسیم ہے۔ ایک بھائی اتنا مالدار ہے کہ اس کے کتے بھی دودھ پی رہے ہیں، دوسرے بھائی کو اللہ نے اس قدر غریب بنایا ہے کہ اس کے بچے سوکھی روٹی کے لیے بھی ترس رہے ہیں، اس کے بچے ٹھنڈے پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ خدارا میرے بھائیوں، شام کو جاتے ہوئے بھائی کے گھر کا پردہ ہٹا لینا اور پوچھ لینا آج جمعہ کا دن تھا، سب کے گھروں میں گوشت پکا، بتا تیرے گھر میں کیا پکا ہے؟
آج جمعہ کا دن تھا، اتوار کا دن تھا، گوشت کا دن تھا اور سب کے گھر میں گوشت پکا ہے۔ میرے بھائی بتا تو صحیح تیرے گھر میں کیا پکا ہے؟ اگر بھائی سر جھکا دے، یہ سنتے ہی بھائی سر جھکا دے کہ مجھ میں تو دال پکانے کی حیثیت نہیں ہے، گوشت کہاں سے آ گیا؟ اگر بھائی سر جھکا دے تو قسم خدا کی پھر تو نے بکرا نہیں کھایا، کتے کا گوشت کھایا ہے، وہ بکرا تیرے اوپر جائز نہیں ہے۔ اگر بھائی کے گھر میں دال نہیں پکی اور تو گوشت کھا رہا ہے، بھائی کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور تیرے کتے دودھ پی رہے ہیں، تو پھر سن، بکرے کا گوشت تیرے لیے کتے کا گوشت برابر ہے، وہ بکرا تیرے پہ جائز نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ وہی بھائی ہے جو بچپن میں اپنے منہ سے ٹافی نکال کے تیرے منہ میں ڈالا کرتا تھا۔ یہ وہی بھائی ہے کہ باپ کا وقت آخر آ گیا، باپ اس دنیا فانی سے رخصت ہونے لگا، باپ مرنے لگا۔ مرنے سے پہلے باپ نے بڑے بیٹے کو کہا، بیٹے میں اپنے چھوٹے بیٹے کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میں مر رہا ہوں، میرا یہ چھوٹا بیٹا تیرے حوالے ہے، میری ذمہ داری تو نے نبھانی ہے، میرے چھوٹے بیٹے کا خیال رکھنا، تو بڑا ہے، باپ کا فرض ادا کرنا۔ ہائے باپ مر گیا، پھر بڑے بھائی نے کچھ اس طرح کی ذمہ داری نبھائی، بڑے بھائی نے کچھ اس طرح کی ذمہ داری نبھائی، اپنی ساری زندگی خاک چھاننے میں گزار دی۔ باپ کے مر جانے کے بعد بڑے بھائی نے کچھ اس طرح کی ذمہ داری نبھائی، کہا کہ اپنی ساری زندگی خاک چھاننے میں گزار دوں گا لیکن اپنے چھوٹے ویر کو تتی واہ نہیں لگنے دوں گا۔ اچھا کھلایا، اچھا پلایا، کمزور سے کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے سارا دن پورا دن خاک چھانتا رہا، روزی روٹی کماتا رہا۔ چھوٹے بھائی کو تعلیم دی، اسے پڑھایا لکھایا سکھایا۔ چھوٹا ویر جب بڑا ہوا تو اللہ نے اسے اس قدر مالا مال کیا، اس قدر عطا کیا کہ بڑی بڑی مارکیٹیں اس نے خرید لی، اللہ نے خوب اسے مال و دولت سے نوازا، اور بڑے بھائی کو بازار میں ریڑھی لگانے کی جگہ بھی نہ دی۔ اللہ نے چھوٹے کو مال اس لیے دیا کہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ اپنے اوپر احسان کرنے والے، نعمتوں کی بارش برسانے والے بھائی کے ساتھ کتنی وفا کرتا ہے۔ بچپن میں دونوں بھائی ایک ساتھ سویا کرتے تھے، ملاقاتیں بستر میں ہوا کرتی تھی، باتیں بستر پہ ہوا کرتی تھی، گپ شپ بستر کے اندر ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کے منہ سے ٹافی نکال کے ایک دوسرے کے منہ میں ڈالا کرتے تھے، ملاقاتیں بستر میں ہوا کرتی تھی۔ ہائے جس دن سے والدین کا انتقال ہوا، باپ کی وراثت کے چکر میں، جائیداد کے چکر میں اب دونوں کی ملاقاتیں عدالتوں میں ہوتی ہیں۔ اس بھائی نے بھی وکیل کھڑا کر رکھا ہے، خدا پاک کی قسم، جب بھائیوں کا پیار ختم ہو جائے، جب والدین کے ساتھ ملازموں کا سا سلوک کیا جائے، ماں باپ کو ان کی غربت کے تانے دیے جائیں، جب بیوی کو پیر کی جتی سمجھی جائے، جب اللہ کا دین لاوارث ہو جائے، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے منتظر ہوں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کر رہی ہوں، مؤذن اذان دے دے کے تھک جائے، جب سجدوں کے لیے کوئی نہ آئے، یہ وہ صورتحال ہوتی ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ کہتا ہے، اللہ مجھے حکم دے ابھی اور اسی وقت میں ان تمام نافرمانوں کو ختم کر دوں، تیری زمین کو گندگی کے ڈھیر سے پاک کر دوں، ان تمام نافرمانوں کو ختم کر دوں۔ ہائے اللہ جوانو، جب ایسی نوبت آ جائے تو سمجھو خدا ناراض ہو گیا ہے، جب ایسی نوبت آ جائے تو پکا یقین کر لینا اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، شام کے وقت ایک عورت آئی تھی، یہ کون تھی؟ یہ ایک پڑوسن تھی، اس نے آ کر کہا، اے عائشہ، آپ کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا، 2 دن ہو گئے ہیں آپ کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا اور میرے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا، میں تمہیں بتانے آئی ہوں کہ اگر کوئی حضور کا غلام آئے ہدیے کے طور پر، اگر کچھ کھجوریں دے کے جائے، حضور کا غلام ہدیے کے طور پر اگر کچھ کھجوریں دے کے جائے تو عائشہ میرے بچوں کا بھی خیال رکھنا، میرے بچوں نے بھی 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، میرا بھی خیال رکھنا۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی یا رسول اللہ میرا دل تو تھا کہ وہ جو 3 کھجوریں میرے پاس پڑی ہیں وہ اسے دے دوں، لیکن ایک دم خیال آیا کہ میرے حضور 3 دن سے پیٹ پر پتھر باندھ کر پھر رہے ہیں، انہیں بھی بھوک نے ستایا ہوا ہوگا، میرے حضور کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، یہ کھجوریں میں اپنے کریم آقا کو کھلا دوں گی، اپنے حضور کو کھلا دوں گی۔ بس اس سوچ کی بنیاد پر میں نے وہ 3 کھجوریں اس بھوکی عورت کو نہیں دی۔ ہائے، یہ سن کر نبی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھونے لگی۔ میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا رہے اور میں کھا کے سو جاؤں؟ تو کیا سمجھتی ہے کہ میرا غریب امتی بھوکا رہے اور میں کھا کے سو جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عائشہ جاؤ وہ 3 کھجوریں میرے پاس لے کے آؤ۔ 3 کھجوریں اور آدھا پیالہ دودھ کا لے کر رحمت عالم اس پڑوسن کے گھر چلے گئے، گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نبی کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ نبی نے فرمایا عائشہ پیچھے چلی جاؤ، میرے پیچھے نہ آؤ، میں نہیں چاہتا کہ میں جس کو خیرات دوں وہ تیرے سامنے شرمندہ ہو جائے، اس کو خیرات بھی دوں گا لیکن میں اسے شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ عائشہ پیچھے چلی۔ اے میری عائشہ تو جانتی نہیں ہے اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، میں انسانوں کو گرانے نہیں آیا بلکہ میں تو گرتوں کو اٹھانے آیا ہوں۔ فرمایا غریبوں کی مدد کرنی ہے تو اس طرح کرو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے۔ آج لوگ کہتے ہیں پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ ویکھ تماشا دیکھ۔ میں کہتا ہوں جوانی جانے کے بعد ان پیسوں سے مجھے کوئی جوانی لے کے دے، ماں باپ کے جنازے اٹھ جانے کے بعد کسی دکان یا مارکیٹ سے ان پیسوں سے مجھے کوئی ماں باپ کا پیار لے کے دے۔ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ ویکھ تماشا دیکھ۔ میں کہتا ہوں جو بچیاں طلاق لے کر والدین کے گھر بیٹھ گئی ہیں، مجھے ان پیسوں سے ان بچیوں کے گھر بسا کے دکھاؤ۔ شادی کو 10 سال ہو گئے، اولاد کوئی نہیں، جاؤ مجھے ان پیسوں سے اولاد خرید کے دکھاؤ۔ آج تھوڑے پیسے کو زیادہ کرنے کے لیے انسان امریکہ دوڑ رہا ہے، برطانیہ کی طرف دوڑ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں رہی۔ جہاں سنتا ہے پیسہ عام ہے وہاں دوڑتا ہوا ہر ایک انسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے او بے وقوفوں کی دنیا میں رہنے والو، او بے وقوفوں کی دنیا میں رہنے والو، جس چیز کو میں نے تھوڑا کر دیا دنیا کی کوئی طاقت اسے زیادہ نہیں کر سکتی۔ اللہ پھر میں کیا کروں، مجھے تو زیادہ مال چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے تم تھوڑے پہ جتنا شکر کرو گے میں اتنا زیادہ تمہیں رزق عطا کروں گا، اور تم جتنا شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے میں اس قدر تمہاری خالی جھولیاں بھرتا چلے جاؤں گا، تمہیں اس قدر مالا مال کروں گا کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر تمہاری امیری پر رشک کریں گے۔ ہائے، اس پیسے نے اولاد کو باپ سے دور کر دیا، اس پیسے نے بھائی کو بہن سے دور کر دیا۔ آج کتوں کو تو گھر کے اندر روٹی ملتی ہے لیکن بہن دروازے پر آئے تو اسے چائے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک باپ کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، جب وہ مرنے کو آیا تو کہا بچوں وصیت کر کے جا رہا ہوں، میری وراثت پوری تقسیم کرنا، بیٹی کو حصہ ضرور دینا۔ باپ مر گیا، تینوں بیٹوں نے آپس میں جائیداد تقسیم کر لی، بہن نے شکوہ ہی نہ کیا۔ ان میں سے ایک بھائی کا بیٹا بیمار ہو گیا، وہ اس قدر بیمار ہوا کہ زندگی موت کی جنگ لڑنے لگا۔ یہ بھائی ہر ایک کے پاس گیا، بھائی مجھے 2 لاکھ دے دو۔ بڑے بھائی کے پاس گیا، بھائی مجھے 2 لاکھ دے دو، میرے بیٹے کی علاج کے لیے پیسے نہیں۔ ایک نے کہا یار پہلے بتانا تھا، اب تو میں نے 7 والا پلاٹ خرید لیا ہے۔ دوسرے نے کہا یار میں نے تو 2 دن پہلے پیمنٹ ادا کرنی تھی وہ کر دی ہے۔ جب کہیں سے خیر نہ ملی تو دونوں میاں بیوی گھر میں بیٹھ کے رونے لگے، دامن پھیلا پھیلا کے کہنے لگے اللہ کوئی فرشتہ بھیج، کوئی فرشتہ بھیج جو آ کے ہماری مدد کرے۔ اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی، دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس کی بیوی اٹھی، دروازے پر گئی، دروازہ کھولا، دیکھا کہ شوہر کی بہن آئی ہے،
وہ بہن آئی ہے جس کو ان تینوں بھائیوں نے حق نہیں دیا تھا، وراثت میں سے حصہ نہیں دیا تھا۔ شوہر کی بہن آئی، اس کی بیوی سمجھی کہ وہ کچھ لینے کے لیے آئی، چلا کر بولی ہمارے گھر میں تو پہلے سے ہی فاقہ پڑا ہوا ہے، بیماری نے گھیرا ہوا ہے، اب تو بھی لینے کے لیے آ گئی، اب تو بھی کچھ لینے کے لیے آ گئی۔ کہا بھابی خدا کی قسم میں تیرے گھر کا پانی بھی نہیں پیوں گی، بلکہ میں تو اپنے بھائی سے علیحدہ سے ایک بات کرنے آئی۔ غصے میں آ کر بھابی اندر چلی گئی۔ آئے بہن روتے ہوئے بھائی کے پاس گئی، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا بھائی ضرورت کے وقت جیسے آپ نے بھائیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، کاش کہ بہن کا دروازہ بھی کھٹکھٹا لیتے۔ ضرورت کے وقت جیسے آپ بھائیوں کے پاس گئے، کاش کہ میرے پاس بھی آ جاتے۔ بھائی نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا بہن جب تجھے کچھ دیا ہی نہیں تو پھر لینے کیا آتا، لینے کیا آتا۔ بہن نے کیا کیا، یوں کر کے ہاتھوں کی آستینیں چڑھائیں، اور جو ماں کی نشانی تھی اس نے سارے کے سارے کنگن اتار کر بھائی کی جھولی میں ڈال دی۔ ماں نے جو کنگنوں کی صورت میں نشانی دی تھی، وہ نشانی وہ کنگن اتار کر بھائی کی جھولی میں ڈال دیے، اور روتے ہوئے کہا بھائی اسے بیچ کر اپنے بیٹے کا علاج کرو، ان کنگنوں کو، سونے کے کنگنوں کو بیچ کر اپنے بیٹے کا علاج کرو، اور ہاں اپنی بیوی کو بھی مت بتانا، خواہ مخواہ وہ غصہ کرے گی، اور ہاں تیرے بیٹے کو اگر خون کی ضرورت ہو، تیرے بیٹے کو اگر خون کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، اگر میرا خون نہیں لگے گا تو میں اپنے 10 سالہ بیٹے کا خون نکلوا کے دے دوں گی، خون کی ضرورت بھی ہو تو میرے پاس چلے آنا۔ اللہ اکبر، ان پیسوں نے ہمیں بہنوں سے دور کر دیا، باپ سے دور کر دیا، ہر ایک چیز سے دور کر دیا، یہاں تک کہ دین سے بھی دور کر دیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں جلد تیرے ساتھ صلح کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔